بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ فمن پس وہ شخص یرید اللہ کہ اللہ ارادہ کرتا ہے ان یہدیہ کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یشرح تو اللہ کھول دیتا ہے صدرہ اس کے سینے کو، اس کے دل کو، للاسلام اسلام کے لیے۔ ومن یرید اور وہ شخص کہ وہ اللہ ارادہ کرتا ہے ان یضلہ کہ وہ اس کو گمراہ کرے، یجعل صدرہ اللہ کر دیتا ہے اس کے سینے کو، اس کے دل کو، ضیقا تنگ، حرجا انتہائی تنگ، کأنما گویا کہ یصعد فی السماء وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں۔ کذالک یجعل اللہ اسی طرح اللہ بناتا ہے الرجس عذاب کو، علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو یقین نہیں کرتے۔ وہذا اور یہ صراط ربک تیرے رب کا راستہ ہے، مستقیمہ سیدھا، قد فصلنا الآیات یقیناً ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی آیتوں کو، لقوم ان لوگوں کے لیے، یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، لہم ان کے لیے دار السلام سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم اور وہ اللہ ان کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے، بما کانوا یعملون ان اعمال کی وجہ سے جن اعمال کو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومن اور کافر، فرما بردار اور نافرمان کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کے ہاں دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو مومن ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ نور ایمان، نور تقوی، نور عمل، نور قرآن کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، حتیٰ کہ اس سے صبح سے لے کر شام تک، دن سے لے کر رات تک، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں وہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے، اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھتا ہے۔ یہ اس کے لیے روشنی ہے دنیا میں، اور مرتے ہی یہ سب کی سب روشنیاں اس کے لیے خوبصورتیاں بن جائیں گی، اس کے لیے راحت کا سامان بن جائے گا۔ قیامت کے دن یہی روشنی اس کو کام آئے گی، یہ روشنی آگے آگے، اور وہ روشنی جنت میں، اس کے پیچھے وہ روشن اعمال والا، روشن عقیدے والا بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آج کی درس کی آیات کریمہ میں اللہ نے اسی بات کو مزید کھولے کہ کچھ لوگ اللہ ان کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اور اتنا کھول دیتے ہیں کہ ان کا سینہ ہر ایک صحیح درست عمل کو، نیک عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دین کی بات، شریعت کی بات، اللہ کے رسول کی بات، فرض واجب کی بات، سنت کی بات ان کے لیے اتنی مشکل ہو جاتی ہے، ان کا سینے میں اتنی گھٹن اور تنگی اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، مشکل پیدا ہو جاتی ہے، گویا کہ آسمان پہ چڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اور یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، بیہقی شریف میں موجود ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی اللہ ان کے سینے کو کھول دیتے، اس کی کیا تفسیر ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے رسول کی جو بات وہ سنتے ہیں ان کے دل میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہوتی، کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کی بات ان کے کانوں تک ٹکرائی، سنتے ہی وہ عمل کے لیے تیار ہو جائے، فرض کی بات ہو، سنت کی بات ہو، واجب کی بات ہو، اللہ کا حق ہو، بندوں کا حق ہو، تو
توبہ کی بات ہو، استغفار کی بات ہو، جنت کی بات ہو، جہنم کی بات ہو، آنن فانن اس کو قبول کرتے ہیں، اور سینے میں عمل کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے وہ کوئی تنگی نہیں رکھتے۔ میں دعا کرتا ہوں مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ کیفیات نصیب فرما دے۔ اگر اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں، سورہ زمر 3 رکوع آپ پڑھیے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ فرمایا کہ میرے محبوب بندے جب ان کے کانوں تک میری آوازیں ٹکراتی ہیں، قرآن کی بات، حدیث کی بات، میری بات، میرے پیغمبر کی بات، تو سنتے ہی ان کے دل، ان کا سارا جسم، اس کا بال کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آنن فانن وہ عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ کیا میں اور آپ ایسے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ایسا بنا دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی علامت فرما دیں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا دل تنگ نہیں، ہمارا دل کشادہ ہے، اور ہمارا دل جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو حضور نے 3 علامتیں بیان فرمائیں۔ پہلی علامت فرمائی الانابۃ الی دار الخلود، ایسا آدمی جس کے سینے کو اللہ کھول دیتے ہیں ہدایت کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے، اس کے دل میں رجوع پیدا ہو جاتا ہے آخرت کے اعمال کی طرف۔ وہ دنیا کو پیچھے رکھتا ہے، آخرت کے اعمال کو مقدم رکھتا ہے۔ فرض واجب کی بات ہو، کوئی اللہ کا آرڈر حکم آ جائے، وہ کہتا ہے دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، میں اس کام کو کس طرح پورا کروں؟ نماز کی بات ہو، زکوٰۃ کی بات ہو، حج کی بات ہو، صلح کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، دنیا کا کوئی معاملہ، وہ دنیا کو پیچھے، آخرت کو مقدم رکھتا ہے۔ دوسری بات فرمائی والتجافی عن دار الغرور، دنیا کے بیکار کاموں کے اندر اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں صرف نہیں کرتا، کہ دنیا کے اندر لگے رہیں اور آخرت کو وہ نیچے رکھ دیں اور دنیا کو وہ آگے رکھیں اور دنیا کو، آخرت کو پیچھے کر دیں، پر میں وہ ایسا نہیں کروں۔ تیسری علامت فرمائی والاستعداد للموت قبل ورود الموت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا وہ موت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں موت آنے سے پہلے۔ اب موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کب آئے گی، تو وہ موت کی تیاری فل کر کے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس وقت ہم سونے لگتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں، یعنی تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ میں جیتا ہوں۔ یہ 3 بڑی علامتیں ہیں، اس کا اہتمام ہو اور اس کو سوچا جائے ہماری زندگیوں میں تو ہے الحمدللہ، نہیں تو اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ فرمایا وہ آدمی کہ جس کے سینے کو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، وہ شخص کہ اللہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس میں کوئی تنگی اور وہ دقت اور گھٹن محسوس نہیں کرتا۔ وَمَن يُرِدْ، اور وہ شخص کہ اللہ ارادہ کرتا ہے أَن يُضِلَّهُ، کہ اللہ اس کو گمراہ کر دے، یجعل صدرہ، اللہ تنگ کر دیتا ہے اس کے دل کو، اس کے سینے کو، ضیقاً حرج، انتہائی تنگ، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں۔ آسمان سے مراد بلندی۔ ایک آدمی شدید چڑھائی پہ چڑھ رہا ہے اور اس کے لیے بڑی دقت ہے، بڑی مشکل، بعض اوقات اس کا سانس انتہائی پھول جاتا ہے آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے، اور بعض اوقات اس کی دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے وہ شاید خیال کرتا ہے شاید میرا دل ہی پھٹ جائے۔ جس طرح یہ انتہائی سخت چڑھائی پہ چڑھنے والا اس کے لیے مشکلات ہیں، بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کا سینہ اسلام کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اتنی گھٹن محسوس کرتے ہیں گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہے ہیں، بلندی پہ چڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر الحمدللہ فرض واجب کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے ہمیں فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، دنیا کے کتنے کام ہیں، کتنی خوشی سے ہم جاتے ہیں اور ہمیں اس کے نتیجے کا پتہ ہوتا ہے۔ دن پہ کام کرنے والا، ہفتے پہ کام کرنے والا، مہینے پہ کام کرنے والا، 6 مہینے، سال پہ کام کرنے والا، سیزن پہ کام کرنے والا، وہ بڑی خوشی سے، فرح دلی سے اس لیے کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے جب میرا کام پورا ہوگا تو مجھے یہاں سے اتنی آمدن آئے گی جس سے میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایک دن آتا ہے جب وہ اپنی آمدن وصول کرتا ہے، اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، میری ساری تھکاوٹ ختم ہوگی، آج میرا مکان بن چکا ہے، آج میری نوکری جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، مجھے اتنی مراحت ملی ہیں، اتنا روپیہ پیسہ ملا ہے، مزید میرے لیے آگے یہ آسانیاں ہو جائے گی۔
بالکل اسی طرح جب مومن آدمی اپنے نتیجے کو رکھتا ہے، جس طرح اللہ نے یہاں اس کو بیان فرمایا، جنت ملے گی، جنت کی رحمتیں بہاریں ملیں گی، یہ پچھلی جتنی اس کی مشقتیں ہیں ساری کی ساری مشقتیں اس میں ختم ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ اندر جانا تو بڑے دور کی بات ہے، جنت کو ایک دفعہ دیکھے گا، اور دنیا میں وہ ایسا آدمی تھا آنکھ کے جھپکنے کے برابر اس نے کوئی آسانی نہیں دیکھی تھی، جنت کو دیکھتے ہی وہ قسمیں اٹھا کے کہے گا اللہ کی قسم میں نے آنکھ کے جھپکنے کے برابر دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ تو جو اندر جائے گا تو اس کا کیا کہنا ہوگا جی۔ اور اتنا آسودہ حال آدمی ہے، ساری دنیا کی ساری بادشاہتیں اس کو دے دی گئی، ساری اختیارات دے دی گئی، ساری زندگی اس نے خوشی کی گزاری، حتیٰ کہ آنکھ کے جھپکنے کے برابر اس نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ ایک دفعہ صرف جہنم کو دیکھے گا، اندر جانے کی بات نہیں، دیکھتے ہی وہ قسمیں اٹھا کے کہے گا آنکھ کے جھپکنے کے برابر میں نے دنیا میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی، کوئی آسانی، کوئی سہولت نہیں دیکھی۔ اس لیے بہت لازم اور ضروری ہے، مرتے ہی ہمارے لیے بہت آسانیاں آنے والی ہیں، لیکن اس کے لیے آج شرط ہے کہ ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہی فرما رہے ہیں کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح ہم بنا دیتے ہیں ناپاکی کو، ناپاکی سے مراد عذاب، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اللہ کا غصہ، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو یقین نہیں کرتے، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اسلام سے، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اسلام کے احکامات سے، وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور فرمایا یہ تیرے رب کا راستہ ہے جو بالکل سیدھے۔ اس سے مراد قرآنی راستہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ حضور نے ایک موقع پر درمیان میں ایک خط کھینچا زمین پہ، اور دائیں بائیں کچھ اور خطوط کھینچے، فرمایا یہ جو درمیانی راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنتی راستہ، اور یہ جو دائیں بائیں اس کے خطوط ہیں یہ جہنمی راستہ۔ یہ خط ایک ہے، دائیں بائیں بہت سارے راستے۔ اب ہماری مرضی ہے ہم قرآنی راستے کے مطابق چلیں، ہم یا اس راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں متوجہ ہو جائیں۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم پھیر پھیر کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے۔ ایک آدمی نصیحت کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ دیکھیں پیچھے دو صیغے استعمال ہے، یورد، یہ ارادہ سے، ارادہ یرید و ارادہ، معنی کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے ہدایت، جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے گمراہ کرنے کا، تو عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے اللہ نے کیا، تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ تو اس کا بالکل آسان سا جواب ہے، جس طرح ہم دین کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی بس اللہ کی مرضی ہو جائے گی، ہو جائے گا، کوشش بالکل نہیں کرتے۔ کوشش کے بغیر ہم کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا جی، بس اللہ نے نہیں چاہا تو میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے نہیں چاہا تو میں اخلاق اچھے نہیں رکھتا، اللہ نے چاہا تو میں نے قتل کیا، اللہ نے چاہا تو میں نے چوری کی۔ یہ ساری باتیں ہم کہتے رہتے ہیں صرف دین کے معاملے میں۔ والدین ہیں، کبھی انہوں نے کہا اللہ نے چاہا ہماری اولاد نے جو کچھ پڑھنا ہوا پڑھ جائیں گے، بس گھر میں آرام سکون سے بیٹھے۔ کوئی والد ایسا ہے جی؟ کوئی والد ایسا نہیں، وہ کہتا ہے نہیں بچے کو بھیجو، بس جو کچھ ہوگا اس کا مقدر ہوگا، لیکن روزانہ اس کو جانا پڑے گا اسکول کا کام کرنا پڑے گا، استاد کی قدر کرنی پڑے گی، اسکول کے یونیفارم میں جائے گا، کتابیں پوری کرے گا، گھر آئے گا، گھر کا کام کاج کرے گا، ہم بھی کوشش کریں گے، اسکول والے بھی کوشش کریں گے، نتیجہ اللہ کی سپرد۔ پھر حتیٰ کہ کسی شعبے کے اندر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہاں پہ بھی بچہ پوری کوشش تو نے کرنی ہے، تب کامیابی ملے گی۔ شادی کا معاملہ وہ دن رات ہم کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہم منصوبہ بندی کرتے ایک نتیجے پہ آتے ہیں کہ ایک دن شادی ہو جاتی۔ پھر اولاد کا معاملہ، اگر اولاد نہیں ہو رہی، ماں باپ بیچارے کون سا در ایسا ہے وہ نہیں جاتے، میاں بیوی پھرتے ہیں دونوں دن رات، ایک کبھی گھر والوں سے چھپ چھپا کے، کبھی کہاں کبھی کسی نے نہیں کہا جی کہ جو کچھ پڑھنا ہوا پڑھ جائیں گے، شادی ہونے لگی تو ہو جائے گی، اولاد ہونے لگی تو ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں ماچس، آپ دیکھیں ماچس کیا ہے، گھر میں اگر ہماری ضرورت ہو ماچس کی تو ہم نے کبھی نہیں کہا اگر گھر میں ماچس آنی ہوئی تو آ جائے گی، آگ لگنی ہوئی تو لگ جائے گی، کھانا پکنا ہوا تو پک جائے گا، ہماری بھوک مٹ جائے گی، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ نہیں، خود جائیں گے، بچوں کو بھیجیں گے، نوکروں کو بھیجیں گے، ماچس لائیں گے، پوری تکالیف کے ساتھ سارے کام۔ ایک دین گیا آیا رہ گیا صرف ہمارے ہاں، اتنا بیکار ہے الیاذ باللہ۔ اس کے بارے میں میں اور آپ یہ کہتے ہیں جی تو اللہ نے چاہا تو ہم نماز پڑھ لیں گے نا جی، اللہ نے چاہا تو ہم نیکی کر لیں گے۔ کتنا ہمارا بڑا دھوکہ ہے اپنے بارے میں، کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، اور کہتے ہیں اللہ نے چاہا نہیں تو بس نہیں ہوا جی، اللہ کی مرضی نہیں۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا دنیا کے معاملات میں ہم تقدیر کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟
صرف دین کے معاملے میں تقدیر ہے، تقدیر صرف دین کی لکھی گئی ہے، دنیا کی کوئی تقدیر نہیں لکھی گئی۔ اس لیے بہت لازم ضروری ہے ایسی شیطانی خیالات پہ ہم اپنی قوتوں کو صرف نہ کریں، اپنی اصلاح کی ہم کوشش کریں۔ اللہ اس کو ہدایت دے گا جو چاہے گا، جو کوشش کرے گا۔ جو نئی کوشش کرے گا، جو ضدی ہوگا، ہٹ درم ہوگا، دل میں انابت نہیں، رجوع نہیں، کوشش نہیں، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دے۔ سب سے قیمتی چیز اللہ کے ہاں دین ہے، اور دین اللہ اس کو دے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہدی الیہ من اناب، جس کے دل کے اندر رجوع ہوگا۔ یہ سمجھنا اور بار بار سمجھنا ضروری ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جس کا سینہ کھلا ہے، اللہ فرماتے ہیں لہم دار السلام، اسی طرح زندگی گزار کے گیا، اس کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ اس سے مراد جنت، جنت کے بڑے بڑے 8 نام قرآن پاک میں بیان ہے۔ کبھی جنت الفردوس اس کو کہا جاتا ہے، کبھی جنت عدن کہا جاتا ہے، جنت الخلد، جنت المأوى، جنت النعیم، اور دار الخلد کہا جاتا ہے، فی مقعد صدق کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک دار السلام بھی ہے۔ یہ جنت کے مختلف نام۔ سلامتی ہے کس سے؟ اللہ کے عذاب سے سلامتی، اللہ کے غصے سے سلامتی، جہنم سے سلامتی، آپس کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے سلامتی، بیماری سے سلامتی، موت سے سلامتی، بڑھاپے سے سلامتی، غم سے پریشانی سے سلامتی۔ یہ جتنی ٹینشنیں دنیا کے اندر ہیں، ان تمام کے تمام عیبوں سے 100% سلامتی ہے۔ جو چاہے گا، جیسا چاہے گا، اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو وہ سلامتی کا گھر ہے۔ فرشتے ملیں گے، وہ سلام کریں گے، جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے، وہ سلام کریں گے، اللہ کی طرف سے سلام آ رہے ہوں گے، اس لیے اس کو دار السلام کہا جاتا ہے۔ عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہوں گے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ اللہ ان کا دوست ہوگا، ان کا ولی کارساز ہوگا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کی وجہ سے وہ جو دنیا میں کیا کرتے